ایک اور امریکن سائنٹسٹ ہے، امریکن ایڈورڈ کیسل، اس کی کتاب ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں، دی ایویڈنس آف گاڈ، اس کا پیج 51 صفحہ 51، ایڈورڈ ایل کیسل امریکن اسپیشل، وہ کہتا ہے اس طرح غیر ارادی طور پر سائنس کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ کائنات اپنا ایک آغاز رکھتی ہے، کائنات کی ایک بگننگ ہے۔ سائنس کی تحقیقات نے ثابت کر دی، جو ہم بیان کر چکے ہیں پہلے، نیوٹن کا ذکر کیا، پھر آئنسٹائن کا ذکر کیا، پھر ایڈون ہبل کا ذکر کیا، رشین سائنٹسٹ اور بیلجیم کے سائنٹسٹ، امریکن سائنٹسٹ، پھر ان کے بعد پینزیاز کا ذکر کیا، جن کو نوبل پرائز ملے، کہ سائنس اس طرح کائنات اس طرح پھیلتی جا رہی ہے اور ابتدا ایک نقطے سے ہوئی، ہم کر چکے۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس نے یہ تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ کائنات اپنا ایک آغاز، ایک بگننگ رکھتی ہے۔ اب امریکن سائنٹسٹ ایڈورڈ کیسل کہتا ہے جب یہ مان لیا سائنس نے کہ اس کائنات کی ایک ابتدا ہے، ایک نقطے سے ابتدا ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ ایک نقطے سے کائنات کا ابتدا ہونا، بگننگ ہونا، خدا کے وجود کو ثابت کر دیا۔ پہلے کہتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے اس طرح چلی آ رہی ہے، پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، جب یہ پھیل رہی ہے، اس طرح پھیل رہی ہے تو ہمیشہ سے تو ایسے نہیں تھی۔ دیکھو نا، جب یہ اس طرح پھیل رہی ہے، یہ آپ یوں سمجھیں، یعنی اس طرح پھیلتی جا رہی ہے، جیسے میں پھیلتی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اب اتنی پھیل چکی ہے کائنات، تو اس سے پیچھے سکڑتی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی، ایک نقطہ تھا، کوئی زمانہ جس کو کہتی ہیں 14 ارب سال پہلے، جس نقطے سے ابتدا ہو، تو کائنات کی ابتدا اب سائنس نے مان لی ہے۔ یہ جو ابدی ہونا کہ ہمیشہ سے کائنات ہے اور یوں ہے، وہ نہیں، ایک نقطے پر پہنچ گئی ہے کہ نقطے سے آغاز ہوا۔ اب وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ایک نقطے سے ابتدا ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے پھر کسی نے ابتدا کی ہے، اس سے پہلے کائنات اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ جس کا امر کن ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اس کا مطلب ہے جب آغاز رکھتی ہے تو پھر اس کا آغاز کرنے والا بھی کوئی ہے، محرک اور خالق بھی ہے۔ اسی طرح سائنس آج بیان کرتی ہے ایسٹرو فزکس میں، نامور سائنسدان ہے، بہت بڑا، یہ برطانوی سائنسدان ہے، سر جیمز جینز، وہ بیان کرتا ہے کہ سائنس کا اختیار تحقیق ہے کہ اس میں ایک ناکارگی کا عمل ہمیشہ سے جاری ہے۔ ناکارگی کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو مؤثر اور کارآمد توانائی ہے کائنات کے مختلف چیزوں میں، توانائی جو مؤثر ہے، جو انہیں چلا رہی ہے، رفتہ رفتہ وہ توانائی ختم ہو جائے گی۔ اس لا کو انٹروپی کہتے ہیں، یہ ایکٹ آف انٹروپی، کہ یہ توانائی جو مؤثر ہے، جو کائنات کو حرکت میں رکھ رہی ہے، زندہ رکھ رہی ہے، ایک سٹیج آئے گی وہ ختم ہو جائے گی، تو یہ جاری رہے گا حتیٰ کہ توانائی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے اس نے ثابت کیا ہے، یہاں سے یہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، ثابت کیا ہے کہ جب یہ ناکارگی یعنی الٹیمیٹلی ختم ہو جانا ہے توانائی نے، جب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سٹیج تھی جب یہ کائنات شروع ہوئی تھی، تو اٹ واز کریٹڈ ایٹ اے سرٹن ٹائم، تو جب کائنات ایک وقت میں یہ دریافت ہوئی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دریافت ہوئی ہے نئی، جو سائنس نے نئی چیز جو انٹروپی کے نام سے، کہ ایک مؤثر توانائی جس سے کائنات چل رہی ہے ایک سٹیج پر جا کے ختم ہو جائے گی۔ اب یہ جو سائنس کی نئی دریافت ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب اس نے ایک سٹیج پہ جا، میں نے ایجاد کا لفظ نکل گیا تھا منہ سے تو میں نے اس کو کریکٹ کر دیا، دریافت، ڈسکور ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے جب اس نے ایک سٹیج پہ ختم ہو جانا ہے جا کر، اس کا مطلب ہے ایک سٹیج وقت اس کے شروع ہونے کا بھی تھا، تخلیق کا تھا، اس تخلیق کو ٹائم آف کریشن کہتے ہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ کائنات لا متناہی نہیں ہے، ہمیشہ سے اسی طرح چلنے والی نہیں ہے، چونکہ اس نے ختم ہونا ہے،
تو جس نے ختم ہو جانا ہے جہاں کر اس کی توانائی نے، تو اس نے یقیناً کہیں سے شروع بھی ہوئی تھی۔ اگر ہمیشہ سے اس طرح چلنے والی ہوتی تو کبھی ختم نہ ہوتی وہ توانائی، ہمیشہ ہی چلتی رہتی۔ اگر ہمیشہ سائنس کہتی کہ کائنات نے ہمیشہ چلتے رہنا اس طرح، ہمیشہ، اگر سائنس یہ کہتی، اس بات کا جواب بنتا تھا کہ ہمیشہ سے اسی طرح چلی بھی آ رہی۔ جب سائنس نے مان لیا اب کہ پھیلاؤ کا عمل جاری ہے اور ایک سٹیج کے بعد پھیلاؤ رک جائے گا، اور سائنس نے مان لیا کہ اس کے بعد پھر سکڑنے لگ جائے گی، اور سکڑتے سکڑتے توانائی ختم ہونے لگے گی، آخر پہ کولین ہو گیا، بگ کرنچ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گی۔ جب سائنس آج مان رہی ہے کہ ایک سٹیج پہ جا کے ختم ہو جائے گی، تو ارے جس چیز نے ایک سٹیج پر ختم ہونا ہے تو یقیناً وہ چیز ایک نقطے سے ایک وقت میں شروع بھی ہوئی ہے۔ تو جب وہ کائنات ختم ہونی ہے ایک سٹیج پر جا کے جس کو بگ کرنچ کہتے ہیں، تو کائنات ابدی نہ ہوئی، اور جب کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی ہے تو کائنات دائمی نہ ہوئی۔ تو جب کائنات دائمی نہیں ہے، شروع بھی ہوئی، ختم بھی ہو جانا، تو اس کو کریشن کہتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں۔ تو جب خلق مان لیا کائنات کو تو کوئی خالق بھی ماننا ہوگا۔ جب کریشن مان لیا کہ کریٹ ہوئی تو پھر اس کا کوئی کریٹر بھی ہوگا۔ یہ کتاب جس کا میں نے سر جیمز جینز کا حوالہ دیا، یہ ساری بحث وہ کرتے ہیں دا مسٹیریس یونیورس اپنی کتاب میں، دا مسٹیریس یونیورس، اس کا پیج 133 133 صفحہ ہے، اور یہ کتاب پہلی بار 1930 میں کیمبرج یونیورسٹی نے چھاپی تھی، کیمبرج یونیورسٹی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ایڈمنڈ ہبل اور پینزیاس تک جا کے جنہوں نے ثابت کی۔ اب سائنس کی ثابت شدہ حقیقت سے ہم نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ جب اینڈ ہو جانا ہے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی بگننگ بھی ہوئی تھی۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ بگننگ بھی آپ مانیں اور اینڈ ہو جانا بھی مانیں، اس کے بعد کہیں کہ یہ کائنات خود ہی اس طرح چلی آ رہی ہے، تو یہ تو نہ ہوا، اپنی بات میں تضاد ہے۔ جس کی ابتدا ہے تو کوئی اس کو ابتدا دینے والا ہے۔